گنداخا سے خبر شامل کریں گے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز برسات کے باعث ندی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جل مکسی گندھاوا میں بارش سیلابی صورتحال۔ ضلع جل مکسی میں گزشتہ شب طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی ریلیں متعدد گاؤں میں داخل، کچے مکانات گرنے کی اطلاعات۔ گوادر ٹو رتو ڈیرو قومی شاہراہ 3 مقامات سے بند ہو گیا۔ ضلع جل مکسی گندھاوا میں تیز طوفانی بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیلابی ریلیں سارنگانی، شمبانی، کچی جدید، مٹھو، مبارک کوٹ و دیگر دیہات میں داخل، کچے مکانات اور دیواریں گرنے کی اطلاعات۔ گوادر ٹو رتو ڈیرو روڈ 3 مقامات سے بند ہو گیا۔ متاثرین شدید مشکلات کا شکار۔ انہوں نے صحافی برادری کو فون کر کے حکام بالا سے مدد کی اپیل کی ہے۔ پنڈی گیو آئے روز بڑھتے ہوئے حادثات اور آئل ٹینکر مافیا اور پنڈی گیو مقامی انتظامیہ کے خلاف پنڈی گیو کے شہریوں، وکلاء برادری اور سول سوسائٹی کا احتجاج۔ مظاہرین نے آئل ٹینکروں اور مقامی انتظامیہ کے خلاف پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ احتجاج عام آدمی گروپ کی جانب سے کیا گیا۔ احتجاج میں وکلاء، سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا، جبکہ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ گوجرانوالہ ادھوارے گاؤں کے قریب نوجوان نہاتے ہوئے نہر میں ڈوب گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کے بعد نوجوان کی نعش کو نہر سے نکال لیا۔ 21 سالہ عمیر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا رہائشی تھا۔ حادثہ سوئمنگ کے دوران نہر میں ڈوبنے کے باعث پیش آیا۔ ہب سے عاشق بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہب کے ایکسین الیکٹرک علی انور مکسی کے فرزند مسعود مکسی کی دعوت ولیمہ کلفٹن کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں رکن سندھ اسمبلی نوابزادہ میر نادر علی خان مکسی، رکن قومی اسمبلی نوابزادہ خالد خان مکسی، سابقہ وزیر اعلیٰ کے سابق مشیر سردار زادہ شہزاد صالح بتانی، سندھ کمبو برادری کے سرپرست اعلیٰ عبداللہ خان کمبو، سابقہ ناظم لسبیلا ابراہیم ایم ڈی لیڈا فرید محمد حسنی، شفیق احمد قاسمی، میر صفدر مکسی، روزنامہ بلان ہب کے چیف ایڈیٹر و صدر ہب پریس کلب محمد الیاس کمبو، نائب صدر ابراہیم مشتاق کمبو، ہب پریس کلب کے جوائنٹ سیکرٹری عاشق بلوچ، ممبر حاجی رمضان میمن، اجاز خان سمو، جاہد زہری، کاشف میمن، بشیر احمد کمبو، ڈی ایس پی سی آئی اے لسبیلا جمیل احمد زہری، ماسٹر گرام مکسی، حاجی نیاز مکسی، ایڈوکیٹ خورشید رند، بلال احمد، بشیر احمد مینگل، لیڈر کے حاجی محمد مہتاب، صحافی اسماعیل ساسولی، صحافی جبار محمد حسنی، طالب حسین خان مکسی، رئیس غلام سرور چٹھا و دیگر سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ حافظ آباد سے ہمارے بیورو چیف ماہر فروخ احسان کی رپورٹ کے مطابق دریائے چناب کا زمینی کٹاؤ جو ایک عرصہ سے جاری ہے اور ہر سال ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی اور کھڑی فصلیں دریا برد ہو رہی ہیں۔ حافظ آباد منڈی بہاؤالدین اور سرگودا کی سائیڈ پر کناروں کے ساتھ پتھر سے حفاظتی پشتے اور ناکوں بنا دیے گئے تھے، جس سے وہاں کے لوگوں کا تو بھلا ہوا، لیکن حافظ آباد والی سائیڈ پہ پانی کا رخ پھر گیا۔ اس وقت ملاحاں والا، گوندل اور برج فتو کے دیہات کی آبادی بھی دریا برد ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ گزشتہ 2 سال سے کٹاؤ میں اتنی تیزی آئی ہے کہ نہ صرف سینکڑوں ایکڑ اراضی دریا برد ہوئی بلکہ دریا بالکل آبادی کے قریب آ پہنچا۔ اس وقت ملاحاں والا سے دریا محض 400 میٹر کے فاصلے پر ہے اور خدا نخواستہ اگر کٹاؤ جاری رہا تو 1 سال کے اندر دیہات کی آبادی دریا برد ہونے کا اندیشہ ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو نہ تو اتنی غیرت ہے کہ غریب عوام کو تباہی سے بچایا جائے اور نہ ہی فکر۔ تارڑ گروپ ہو یا بھٹی گروپ، کسی نے آج تک اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔ رہی بات ضلعی انتظامیہ کی تو انہیں شہروں کی عوام کی فکر ہے، گدی کے دیہات کے عوام کو تو ہمارے افسران انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ضلعی انتظامیہ اور سیاسی لیڈروں سے گزارش ہے کہ خدارا غریب عوام کو دریا کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے کچھ کیا جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل نکالا جائے، اور کچھ نہیں تو 2-3 جگہوں پر ناکوں ہی بنوا دیے جائیں۔ کلاہ سے فیض نچاری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کلاہ ڈاکٹر نصر اللہ کانگو کے حکم پر عبدالفاتح دیوار کی نگرانی میں کلاہ شہر میں مچھر مارا اسپرے مہم شروع۔ عوامی حلقوں کی جانب سے ڈی ایچ او کے اقدام کو سراہا گیا۔ محکمہ صحت ڈی ایچ او آفس کے عملے نے گاڑی میں جدید اور نئی اسپرے مشینری سے اسپرے مہم کو جاری رکھا اور کلاہ بازار سمیت شہر کے مختلف گلیوں، جن میں مسلم محلہ، پرانا بابو محلہ، ہندو محلہ، غریب آباد سمیت آس پاس کے محلوں میں اسپرے کیا۔ عوامی حلقوں نے ڈی ایچ او کلاہ ڈاکٹر نصر اللہ کانگو کی جانب سے شہر میں اسپرے مہم کو سراہا اور کہا کہ حالیہ بارشوں کے بعد کلاہ میں مکھیوں اور مچھروں کی بھرمار ہے۔ اس اسپرے مہم سے شہر میں مچھروں اور مکھیوں کی بھرمار سے نجات ملے گی۔ اسپرے مہم شہر کے دیگر گلیوں میں بھی جاری رہے گی۔
नौशहरा विरका से खबर शामिल करेंगे, जहां 9 लाख आबादी के शहर नौशहरा विरका का इकलौता सरकारी हस्पताल जिसमें सहूलियात के फुकदान की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए। मरीज प्राइवेट लेबार्ट्रीज से लुटने लगे। नुमाइंदा आवाज़ न्यूज़ अजीमुल्लाह इस वक्त THQ अस्पताल नौशहरा विरका में मौजूद हैं। जी अजीम, बताइएगा किन सहूलियात की कमी है यहाँ और मरीजों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा विरका के अकलौते हस्पताल THQ अस्पताल नौशहरा विरका में, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो 1400 से 1500 के करीब मरीज़ जो हैं वो यहाँ का रुख करते हैं अपने इलाज मुआवजा के लिए। मगर यहाँ पर सहूलियात के फकदान की वजह से अवाम और शहरी जो है वो यहाँ पर मुस्तफ़ीद होते दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं बात करता चलूँ एक्सरे रूम की, वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक्सरे फिल्में जो है वो मौजूद नहीं है। शहरी जो है वो अपना एक्सरे प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों से करवाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से जब हमारी हस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका कहना यह था कि एक्सरे फिल्में हमारे पास जो ख़त्म है, जिसकी वजह से हम एक्सरे नहीं कर सकते। हमने जो पहले भी एक्सरे फिल्में जो हैं वो उधार ले रखी थी, मगर अब जो है उधार देने वालों ने भी हमें जवाब दे दिया कि वो भी उधार नहीं दे रहे, जिस वजह से एक्सरे नहीं कर रहे। जब तक हमें बजट जो है वो नहीं मुयसर होता, हम ये एक्सरे यहाँ पे एक्सरे की सहूलत को जो है वो दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों को कहना यह था कि हुकूमत को चाहिए कि सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर नौशहरा विरका THQ अस्पताल में एक्सरे फिल्मों को मुहैया किया जाए, ताकि आने वाले शहरी जो हैं मरीज़ जो हैं वो अपना यहाँ से एक्सरे आसानी तरीके से करवा सकें और प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों में लूटने वालों से बच सकें। जी शुजाबाद में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर के तमाम रोड और बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जलालपुर रोड, मुल्तान रोड, रेलवे रोड, तमाम जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कारोबारी हजरात का कहना है कि एक तरफ तो महंगाई की वजह से परेशान है, दूसरा म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अमला तावन नहीं कर रहा। कई मरतबा शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी का कोई अफसर या अमला पानी के निकास में तावन नहीं कर रहा। अवामुल नास ने असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ताहिर भट्टू से म्यूनसिपल कमेटी के अमले की कारकर्दगी में बेहतरी का मुतालबा किया है। दूसरी जानब म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान का कहना है कि हमारा तमाम तर अमला बारिश के पानी की निकासी के लिए काम कर रहा है और जल्द अज जल्द तमाम रोड्स को क्लियर कर दिया जाएगा।